یقیناً جنت میں پہنچانے والے اعمال اور جنت کے حصول کا ذریعہ بننے والے جو اعمال ہیں یہ قرآن کریم کا خود ایک موضوع ہے۔ قرآن کریم نے بتانا ہی یہی ہے کہ کامیابی کے بعد آپ کو جو گھر ملنا ہے تو اس کامیابی کے راستے کیا ہیں، طریقے کیا ہیں، اعمال کیا ہیں۔ ناکام ہو جائیں گے تو پھر کس جگہ پہ پہنچنا ہے، وہ جہنم ہے تو پھر جہنم میں لے جانے والے اعمال کیا ہیں۔ یہ خود قرآن کریم کا ایک بہت بڑا موضوع ہے اور سینکڑوں آیات اس ضمن میں آپ کو قرآن کریم سے مل سکتی ہیں۔ بنیادی طور پر قرآن کریم نے ایک جوڑ ہے جس کو جگہ جگہ ذکر کیا ہے 10 مقامات پر، آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان اور ایمان کے بعد نیک اعمال، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات، کیا بات ہے، خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ، جنت کی بشارت دے دی گئی ان لوگوں کو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے جنت میں ان کے لیے مہمان نوازی تیار کر رکھی۔ سبحان اللہ، سبحان مطلق اس طرح کی بہت ساری آیات قرآن کریم میں آتی ہیں۔ پھر اللہ پاک نے مختلف اعمال کو الگ الگ ذکر کیا ہے کہ جن پر جنت کی بشارت سنائی ہے۔ بلکہ اللہ پاک نے متقین کے لیے تو جگہ جگہ فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جو ہمارے متقی بندے ہیں نا ہم ان کو جنت کا وارث بنا دیتے ہیں۔ سورہ مومنون کے شروع میں اللہ پاک نے فرمایا الذین یرثون الفردوس، میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں، وارث ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا اللہ وہ کون سے بندے ہیں؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، اللہ نماز پڑھنے کی بات نہیں کی، نماز میں خشوع کی بات کی۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کنیکشن بنا لیتے ہیں، واہ واہ، جڑ جاتے ہیں اللہ پاک سے، ان کا دل خدا کی طرف ہوتا ہے، ایسے نماز پڑھتے ہیں جیسے خدا کو دیکھ رہے ہوں۔ اللہ کم از کم اتنا تو ضرور خیال ہوتا ہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون والذین ہم عن اللغو معرضون، وقت بہت بچاتے ہیں اپنا اچھے کاموں کے لیے۔ جنتی وقت ضائع نہیں کرتا اپنا، کیا بات، کیا بات، جنت کی کوئی قیمت ہے نا، اس کا قیمت ایک ٹکٹ ہے، ایسے تو نہیں مل جائے گی نا۔ یہ وقت ضائع کرنے والوں کا مقام تو نہیں ہے یہ۔ والذین ہم عن اللغو معرضون والذین ہم للزکاۃ فاعلون، نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، شرمگاہ کی حفاظت کر، اللہ بد کردار نہیں ہوتا جنتی۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اپنی لمٹ سے باہر نہیں جاتے، اپنی بیوی کے علاوہ کہیں تعلق نہیں بناتے۔ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راؤون، امانت میں خیانت نہیں کرتے، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں اس مقام پہ کہا کرتا ہوں کہ جب اللہ نے جنتیوں کی صفتیں بیان کی ہیں نا سورہ مومنون کے شروع میں، شروع بھی نماز سے کیا ہے، ختم بھی نماز، اللہ اکبر، اللہ نماز کے درمیان صفتیں لائی ہیں۔ شروع میں کہا نماز میں خشوع کرنے والے، آخر میں کہا نماز کی حفاظت کرنے والے۔ یہ ایک الگ پہلو ہے، الگ پہلو، 2 پڑھ لی 3 پڑھ لی والی بات نہیں ہے۔ جنتی وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میں نے 5 پڑھی اور بھی کوشش کر رہا ہوں، سبحان اللہ، تو پھر اس کو جنت ملتی ہے۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، یہ پیکج ہے پورا، اس کو پڑھنا چاہیے سورہ مومنون کے شروع میں کہ جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ سورہ رعد میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، صلہ رحمی کرتے ہیں، کیا بات، رشتے جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں، توڑتے نہیں ہیں، اور اس کے بعد اللہ سے ڈرتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ اس لیے صبر نہیں کرتے کہ ملا نہیں، اس لیے صبر نہیں کرتے کہ موقع میسر نہیں آیا، صبر اس لیے کرتے سب کچھ ہوتا ہے مگر رب نے منع کیا۔ اسی لیے جب جنتی جنت کے دروازوں سے داخل ہوں گے نا تو فرشتے ایک بات ان سے کہیں گے، یہ جنت میں لے جانے والا سب سے بڑا عمل ہے، سلام علیکم بما صبرتم، تم پہ سلام ہو، تم اس لیے یہاں آئے ہو، بما میرٹ پر ہوئے سبب بما صبرتم،
دنیا میں صبر کیا تھا، آج اللہ نے تمہیں یہاں سے انٹری دی ہے، فرشتے یہ اعلان کریں گے کیا کھڑے ہو بات کے۔ تو صبر ایسا ایک عمل ہے کہ یہ انسان کو جنت میں لے جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچ بولو، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو بہت سارے اعمال ہیں، لیکن بس آخر میں اس پر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ عمل ہر انسان زندگی میں کرتا ہے، نیک عمل ہوتے ہیں، اعمال صالحہ ہوتے ہیں، اس میں اخلاص نیت بڑا ضروری۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ جو بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے، 70,000 لوگ تو بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے، پھر اس کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ ان کی جو اللہ نے صفت بیان کی ہے نا، توحید بنیادی طور پہ، ایمان بنیادی طور پہ، اللہ پہ توکل اور بھروسہ، اور ٹونے نہیں کرنا، یعنی اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ اور ایک صفت جو اللہ پاک نے بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ان کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں، ہائے ہائے ہائے، وہ چال باز نہیں ہوں گے، چال باز وہ منافق نہیں ہوں گے، وہ لوگوں کو ٹنگڑی دے کے گرانے والے نہیں ہائے ہوں ہائے، گے، کیا وہ لفظ لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے والے نہیں ہوں گے، وہ لوگوں کو دھکا دینے والے نہیں ہوں گے، وہ اپنی مجلس میں جگہ دیں گے، کیا بات ہے، وہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ساتھ لے کے جائیں گے۔ کیا کہنا، اللہ ان کو کہتا ہے میں ایسے لوگوں کو فیملی سمیت جنت میں لے کے جاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔